بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ عالیہ کے بیان آج گردش میں ہیں، بہت زیادہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے اور اس بیان کو بنیاد بنا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت سے حضرات یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا جو رجوع ہے وہ دارالعلوم دیوبند نے قبول کر لیا ہے، اب کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ گیا ہے مولانا صاحب کے حوالے سے۔ اب اگر اختلاف ہے بھی تو بس جو دو جماعت کے جو آپسی اختلافات ہیں ان جماعت کے درمیان میں بس وہ ہیں، مولانا صاحب کے متعلق کوئی اس طرح کی بات باقی نہیں رہ گئی ہے۔ لیکن کیا واقعتاً یہی بات ہے؟ دارالعلوم دیوبند نے کیا رجوع کو قبول کر لیا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا مولانا صاحب کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے فی الوقت، اس کو آپ سماعت کیجیے گا۔ پہلے حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ عالیہ کے اس بیان کو سماعت کر لیجیے اگر آپ نے سماعت نہیں کیا ہے، اور اگر سماعت کر چکے ہیں تو پھر اس کو اسکپ کر کے جو دارالعلوم دیوبند کا موقف ہے اس کو دیکھیے، تاکہ لوگ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، آپ بھی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، آپ تک صحیح بات پہنچے اور یہ معلوم ہو سکے کہ اصل دارالعلوم دیوبند کا مولانا صاحب کے حوالے سے کیا نقطہ نظر ہے۔ جو شخص کسی کو برا کہتا ہے، لعنت بھیجتا ہے، وہ لعنت اللہ کا نبی فرماتا ہے اس کے پاس جاتی ہے، اگر وہ مستحق ہوتا ہے تو جا کے لگ جاتی ہے، یہ مقصد ہے، اگر نہیں تو واپس آتی ہے۔ جو شخص کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اس کے اوپر لعنت لگتی ہے، تکفیر لگتی ہے، غلط بات ہے، کسی کو حق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دو گٹ ہیں، آپ ان کی طرف ہیں، دوسرے کو آپ یہ کہیں کہ یہ کافر ہے، کافر نہیں، کوئی کافر نہیں ہے، الحمدللہ سب نماز روزے کے پڑھنے والے ہیں، سب مومن ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہیں، تہجد گزار لوگ ہیں۔ اپنے ایمان کو اور اپنی آخرت کو خراب نہ کرو کسی کو کافر اور فاسق کہہ کے، اس سے توبہ کرو۔ ہمارے تو سب سے تعلقات ہیں، وہ ہماری دعوت کرتے ہیں تو ہم دونوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہمیں موقع ہوتا ہے ہم ان کی دعوت کرتے ہیں، بلا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کو تبلیغ کے کام میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک ہی کام کرتے ہیں، سب نماز روزہ سکھلاتے ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں، یہ بھی یہی کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں اپنی محبت میں کسی کی طرف سے دوسرے کو کافر، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ تو کافر نہیں ہے مگر تمہارے کہنے والے کے ایمان کا خطرہ، کہیں خدا اسے کفر میں مبتلا نہ کر دے، فسق میں مبتلا نہ کر دے، یہ مت کرو۔ اپنے اساتذہ سے پوچھو، بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، کسی سے کوئی غلطی ہوئی، ہمارے سامنے مسئلہ آیا دارالعلوم کے سامنے، دارالعلوم نے اس کے اوپر فتویٰ دے دیا، اس نے اپنے اس گناہ سے یا اس علم اس چیز سے جس کو وہ صحیح سمجھتا تھا، اس در حقیقت وہ صحیح نہیں تھی، اس سے رجوع کر لیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ آپ اپنی دنیا کو دیکھتے ہوئے اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، یہ پیغام ہے میرا۔ مجھے تو بڑا افسوس ہوا یہ سن کر کے دوسرے کی تکفیر کرنا، العیاذ باللہ، یہ تو بہت بڑی تباہی کو اپنے سر کے اوپر خود اٹھانا ہے، ایسا مطلب۔ دونوں حق پر ہیں، اختلاف ہے، اختلاف ہوتا ہر جگہ، دارالعلوم میں اختلاف ہو گیا تو دارالعلوم بن گئے، مذاہب میں اختلاف ہو گیا تو مذاہب بن گئے۔ یہ تھوڑی ہے کہ میں اپنے مت سے مقابل ہوں، گھر لوگوں کو کافر ہو گئی، یہ تو بڑی جہالت کی بات ہے۔ مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ عالیہ کے اس بیان کو بنیاد بنا کر بعض رات کی طرف سے جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے رجوع کو قبول کر لیا ہے، اصل یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی ہے اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں گردش کرتی رہی ہیں، بعض تحریروں کو بنیاد بنا کر، بعض بیانات کو بنیاد بنا کر۔ اس سے پہلے بھی یہ کیا جاتا رہا ہے، یہ دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ مولانا جو رجوع ہے اسے تسلیم کر لیا ہے دارالعلوم نے، لیکن دارالعلوم نے بار بار اس کی وضاحت کی ہے
اور اپنے لیٹر پیڈ پر اس بات کو دہرایا ہے کہ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو دارالعلوم کے حوالے سے جو بات بعض رات تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بس رجوع ہو گیا ہے، تو سنیے دارالعلوم دیوبند کا موقف کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے 2018 میں کی وضاحت کی گئی تھی کہ ادھر ہفتوں سے میڈیا پر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ مولانا سعد صاحب کے بعض بیانات سے متعلق دارالعلوم دیوبند نے اپنے جس موقف کا اظہار کیا تھا اور جس پر دارالعلوم دیوبند اب تک قائم ہے، خود دارالعلوم دیوبند کے بعض مؤخر اساتذہ کا اس سے اختلاف ہے۔ یہ جو ابھی کی جو صورتحال ہے نا، اسی طرح کی اس وقت بھی صورتحال تھی۔ ظاہر ہے کہ اس خلاف واقعہ خبر سے ایک بڑا طبقہ جو صحیح صورتحال سے پورے طور پر واقف نہیں ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکتا ہے اور اثر نو ایک نئی اور بے فائدہ بحث شروع ہو سکتی ہے۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کے خدام ایک بار پھر اس بات کی وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے مؤخر اساتذہ و مفتیان کرام اپنے پہلے موقف پر قائم ہیں اور اس موقف کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نیز دارالعلوم دیوبند اور اس کے خدام کا جماعت تبلیغ سے من حیث الجماع نہ کوئی اختلاف تھا اور نہ آج کوئی اختلاف ہے، بلکہ کار تبلیغ کو ملت اسلامیہ کے حق میں مفید در مفید باور کرتے ہیں۔ جماعت تبلیغ کے موجودہ داخلی اختلاف کے بارے میں دارالعلوم دیوبند اپنے پہلے موقف پر آج بھی قائم ہے کہ یہ اختلاف جماعت کا اپنا داخلی معاملہ ہے، دارالعلوم دیوبند کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور اس مسئلے میں دارالعلوم دیوبند دونوں فریقوں سے یکساں فاصلہ بنائے رکھے گا۔ اس پر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کی بھی دستخط ہیں اور حضرت محتمم صاحب کی بھی دستخط ہیں اور دیگر حضرات کے دستخط ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں، یہ جو رجوع والی بات ہو رہی ہے نا کہ رجوع کو تسلیم کر لیا گیا تھا، تو وہ کیا چیز تسلیم کی گئی تھی اس سے متعلق بھی سن لیجیے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ضروری وضاحت لکھا گیا تھا کہ گزشتہ دنوں جناب مولانا سعد صاحب کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے رجوع کے اعلان کے بعد ملک و بیرون ملک سے لوگ دارالعلوم دیوبند کے موقف سے متعلق مسلسل استفسار کر رہے ہیں۔ اس موقع سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ مولانا کے رجوع کو اس ایک واقعے کی حد تک تو قابل اطمینان قرار دیا جا سکتا ہے۔ آگے سنیے پھر، لیکن دارالعلوم کے موقف میں اصلاً مولانا کی جس فکری بحرہ روی پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ کئی بار رجوع کے بعد بھی وقتاً فوقتاً مولانا کے ایسے نئے بیانات موصول ہو رہے ہیں جن میں وہی مجتہدانہ انداز، غلط استدلالات اور دعوت سے متعلق اپنی ایک مخصوص فکر پر نصوص شریعہ کا غلط انطباق نمایاں ہے، جس کی وجہ سے خدام دارالعلوم ہی نہیں بلکہ دیگر علماء حق کو بھی مولانا کی مجموعی فکر سے سخت قسم کی بے اطمینانی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اکابر رحمہ اللہ کی فکر سے معمولی انحراف بھی شدید نقصان دہ ہے۔ مولانا کو اپنے بیانات میں محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے اور اسلاف کے طریق پر گامزن رہتے ہوئے نصوص شریعہ سے ذاتی اجتہادات کا سلسلہ بند کرنا چاہیے، کیونکہ مولانا موصوف کے ان دور اذکار اجتہادات سے ایسا لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کسی ایسی جدید جماعت کی تشکیل کے درپے ہیں جو اہل السنہ والجماعہ اور خاص طور پر اپنے اکابر کے مسلک سے مختلف ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اکابر و اسلاف کے طریق پر ثابت قدم رکھے۔ پھر آگے لکھا گیا کہ جو لوگ دارالعلوم دیوبند سے مسلسل رجوع کر رہے ہیں ان سے دوبارہ گزارش کی جاتی ہے کہ جماعت تبلیغ کے داخلی اختلاف سے دارالعلوم کا کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے دن سے اس کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ البتہ غلط افکار و خیالات سے متعلق جب بھی دارالعلوم سے رجوع کیا گیا ہے، دارالعلوم نے ہمیشہ امت کی رہنمائی کی کوشش کی ہے۔ دارالعلوم اس کو اپنا دینی و شرعی فریضہ سمجھتا ہے، اور اس پر بھی حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کے دستخط موجود ہیں، حضرت محتمم صاحب کے بھی دستخط موجود ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے 2018 کی، یعنی اس وقت یہ کہا جانے لگا تھا کہ بھئی رجوع ہو گیا، ساری باتیں ہو گئی، لیکن سوال یہ تھا کہ کیا اس کے بعد مولانا نے اس طرح کی باتیں نہیں کی؟ تو اس کے بعد یہ دیکھیے دارالعلوم دیوبند کا ایک اور فتویٰ، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے 2023 کا، جو طویل فتویٰ ہے مدرسین کی تنخواہوں کی شرعی حیثیت جس کا عنوان ہے، تو یہ 2023 کا، یعنی جس جانب توجہ دلائی تھی دارالعلوم دیوبند نے کہ آپ کو اپنے بیانات کے اندر نئے اجتہادات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو انہیں کو دوبارہ سے جو ہے ریپیٹ کیا گیا مولانا صاحب کی طرف سے اور وہی باتیں دہرائی گئی۔ تو پھر یہ 2023 میں پھر سے دارالعلوم دیوبند نے طویل فتویٰ دارالعلوم کی طرف سے لکھا گیا، اور اس میں دیکھیں
کن کن چیزوں کی صراحت کی گئی۔ اس میں لکھا گیا کہ مقرر صاحب کے ارسال کردہ بیانات عذروی شرع درست نہیں ہیں، ان بیانات کی بیشتر باتیں نصوص شریعہ سے خود ساختہ استنباط اور قرآن و حدیث اور سیرت صحابہ کی غلط یا مرجوع تشریحات پر مبنی ہیں۔ ان جیسے بیانات کو آگے پھیلانا اور کسی بھی ذریعے سے اس کی نشر و اشاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ مقرر صاحب پر ضروری ہے کہ اس طرح کے بیانات سے کلی اجتناب کریں، بیانات میں سلف صالحین اور ہمارے اکابر کی تشریحات کا اتباع کریں اور ان سے سرموئی انحراف کر کے انتشار و خلفشار کا باعث نہ بنے۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے اور اسی میں ہم سب کے لیے خیر ہے۔ اچھا، یہاں یہ بات رہے کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو گیا تھا، یہ جو فتویٰ ہے اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات متعلق اس طرح کی باتیں کر رکھی ہیں مولانا صاحب نے کہ جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان میں ایک طرح سے تنقیص لازم آتی ہے۔ نمبر 2، جو حضرات دانستہ طور پر ان جیسے بیانات کی تعویل کر رہے ہیں اور مقرر صاحب کا دفاع کر کے سیدھے سادھے عوام کو غلط رخ پر ڈال رہے ہیں، ان کا طرز عمل افسوسناک ہے اور عند اللہ جواب دہ ہوں گے۔ نمبر 3، دارالعلوم دیوبند تبلیغ جماعت کا من حیث الجماع کبھی بھی مخالف نہیں رہا، یہ ہمارے اکابر کی بنائی ہوئی ایک اہم دینی جماعت ہے اور دین کی نشر و اشاعت کا ایک مفید ذریعہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس سے پہلے بھی تفصیلی موقف اہل علم کی خدمت میں شائع کر کے اپنا دینی و شرعی فریضہ انجام دے چکا ہے اور اب بھی اپنے موقف پر قائم ہے کہ 6-7 مہینے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اور اب یہ مزید مدلل و مفصل و مدلل موقف اہل علم کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ قابل اعتماد مقامی علماء اکرام جن سے مسائل شریعہ میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں اس معاملے میں بھی ان سے رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور امت مسلمہ کی ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے دارالعلوم دیوبند کا موقف کہ دارالعلوم دیوبند ابھی بھی اپنے اسی موقف پر قائم ہے۔ تو حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ عالیہ کا جو بیان ہے اس کو بنیاد بنا کر یہ کہنا شروع کر دینا کہ دارالعلوم دیوبند نے اپنا موقف بدل لیا ہے اور جو رجوع ہو گیا ہے اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے، تو یہ باتیں صحیح نہیں ہیں۔ جو رجوع والی بات ہے وہ بھی ذکر آ گئی ہے اس کے اندر، اور جو دارالعلوم دیوبند کا موقف ہے اصل وہ بھی آ گیا ہے۔ امید ہے کہ باتیں ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔